ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا دو وقت کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، رواہ مسلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، والمغرب والعشاء اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا ہے، اور آپ اس وقت مدینہ ہی میں تھے۔ یہ جو حدیث میں نے مسلم کی پیش کی ہے، اس میں جگہ کا تعین نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے، لیکن جب ہم دوسری روایت کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بالمدینتی کا لفظ موجود ہے، یعنی آپ مدینہ ہی میں تھے۔ یعنی یہ واقعہ سفر کا نہیں بلکہ حضر کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، اور دشمنوں کا خوف بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اور مطر یعنی بارش بھی نہیں۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دو وقت کی نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو، ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری روایت جو سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، اس میں الفاظ ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر۔ اب اس میں ایک نکتے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قال ابو الزبیری، ابو زبیر یہ کہتے ہیں فسألت سعیدا، میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا لما فعل ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دیکھیے، یہ حکمت دیکھیے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے آپ نے پڑھا، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا۔ لما فعل ذلك، یعنی ما الحکمت فی ذلك، اس میں کیا حکمت ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فقال، تو سعید ابن جبیر نے کہا یہ سوال جو تم نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال میں نے ابن عباس سے کیا ہے، جو اس روایت کے راوی ہے۔ سألت ابن عباس کما سألتنی، جو سوال تم نے کیا ہے مجھ سے، وہ سوال میں نے ابن عباس سے کیا تھا، جس روایت کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، لما فعل ذلك، ایسا کیوں کیا؟ فقال، کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، یہ دیکھیں حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس وجہ سے کیا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا اللہ یحرج احدا من امتہ، کہ اپنی امت میں سے کسی کو آپ حرج اور مشقت میں نہ ڈالیں، یہ حکمت ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ امتیوں سے حرج اور مشقت کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اقامت میں بھی حضر میں بھی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ امت حرج اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ جیسے کچھ لوگ مختلف آفسوں میں کام کرتے ہیں تو انہیں کمپنی کے رولز کے مطابق وہ ہر وقت کی نماز کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، انہیں مشقت پیش آتی ہے، اس میں ان کے لیے حرج ہے، تو کچھ لوگ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ کر کے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، جائز ہے، اس لیے کہ یہ اجازت اپنے امتیوں سے حرج کو دور کرنے کے لیے ہے، مشقت کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ دین آسان ہے، الدین یسر۔ اس سلسلے میں علامہ آدم اثیوبی، جن کی نسائی کی شرح ہے جو تقریباً 40-42 جلدوں میں، اور اگر موقع ملے تو طلباء کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، بہت ہی عظیم الشان شرح ہے نسائی۔ علامہ آدم الاثیوبی ایتھوپیا کے غالباً، جی، انہوں نے اس حدیث کا راجح مفہوم بیان کیا ہے، لکھتے ہیں والحاصل ان الارجح هو القول بجواز الجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی الحضر، کہ راجح یہ ہے، بلکہ ارجح یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے۔ بجواز الجمع، جمع کرنا جائز ہے، کیوں؟ للحاجتی، ضرورت پڑنے پر، ہاں اتنا ہے کہ لمن لا يتخذه عادتاً، کہ آدمی اس کو عادت نہ بنا لے، ضرورت پڑے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ مستمر ایسا مت کرے، یعنی اسے عادت نہ بنا لے۔ یہ آدم اثیوبی کا اس سلسلے میں قول ہے، اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ راجح یہ ہے کہ ان دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن آدمی اس کو عادت نہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو حضر میں جمع کیا، اس کی حکمت یہ ہے، علت یہ ہے کہ آپ کا کوئی امتی لئلا یحرج احدا من امتی، آپ کی امتیوں میں سے کوئی، یعنی آپ کا کوئی بھی امتی حرج اور مشقت میں مبتلا نہ۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم کی آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تبارک و تعالی نے حرج نہیں بنایا ہے، حرج نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ضرورت پڑنے پر ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے۔